قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات میں جس مخلوق کو تمام مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں میں سے بھی اللہ پاک نے چند لوگوں کو خصوصی طور پہ چن لیا جو تمام انسانوں سے افضل ہیں، وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہے۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر تمام انسانوں میں افضل، اکرم، اعظم، اعلیٰ، عرفہ ہوا کرتے ہیں، اور ان تمام انبیاء میں سے سب سے افضل درجہ جس ہستی کا ہے وہ میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور تمام امتوں میں، تمام انبیاء، تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے بہترین امت جو ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے افضل ہونے کا تذکرہ قرآن مقدس میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کے نفع کے لیے، فائدے کے لیے بھیجے گئے ہو، نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، نیکی کی تلقین کرتے ہو اور برائی سے بچنے کی تلقین کرتے ہو۔ تو یہ امت تمام امتوں سے بہترین امت قرار دی گئی، اور اس امت میں بھی ایک طبقہ وہ ہے جو پوری امت میں چنا ہوا طبقہ ہے۔ اس طبقے کو، اس جماعت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی وہ خوش قسمت، سعادت مند انسان ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، شاگردی اختیار کی، اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کا دیدار جس نے ایمان کی حالت میں کر لیا، اور اسی ایمان پر اس کی موت ہوتی ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کا زندگی پوری اسی ایمان کی حالت میں مکمل ہوتی ہے، اس سعادت مند انسان کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ تو پوری امت میں جو چنا ہوا طبقہ ہے، جو منتخب طبقہ ہے، اللہ کا پسندیدہ طبقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب جماعت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کی بھی اتباع کرو گے، تم ہدایت پا جاؤ۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد وہ خوش قسمت انسان ہیں جن کی عظمت، جن کی شان، جن کی فضیلت، جن کا مقام اور جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر بیان کی ہے، اور جس کے ابتدا کے اندر ہی اللہ پاک نے یہ اعلان کر دیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میری ایسی کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی، تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ کی نازل کردہ کتاب کے کسی حکم میں، کسی آیت میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لا ریب کتاب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی گواہی دی ہے، اور اپنی رضا کا پروانہ اس مقدس جماعت کو عطا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں وہ خوش قسمت لوگ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان کی دعوت پر لبیک کہا، سب سے پہلے ایمان والوں کی صفوں میں شامل ہو گئے، وہ لوگ مہاجرین میں سے، اس طرح انصار میں سے، اور اس طرح والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے نیک نیتی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کی، اتباع کی۔ یہ تین طبقے ہو گئے، سابقون الاولون مہاجرین، انصار، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ انہی کا راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں مہاجرین اور انصار جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ان سے بھی اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں، یہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، نیکی کی نیت لے کے انہی کے راستے پہ چل پڑے، میں ان سے بھی اپنی رضا کا اعلان کرتا ہوں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا رب بھی ان سے راضی ہے اور وہ اپنے رب سے راضی ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہیں اور میں اپنے نبی کے صحابہ سے راضی ہوں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، کہ میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے یہ شاگرد پکے سچے مومن ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ میرے نبی کے وہ شاگرد ہیں، میرے نبی کی وہ جماعت ہے جن کے دلوں کو اللہ پاک نے آزمایا تقوی کے لیے۔ جب اللہ پاک نے ان کو آزمایا تو وہ اپنی اس آزمائش میں، اپنے اس امتحان میں جو اللہ کی جانب سے ان کے لیے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب انہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، 100% نمبر حاصل کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میری جانب سے مغفرت ہے، میری رضا ہے اور اجر عظیم ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہر آزمائش میں دین پر ثابت قدمی دکھائی ہے۔ میرے دوستو، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم لوگ ہیں جنہوں نے دین کی خاطر بڑی قربانیاں دی، بڑی مشقت برداشت کی ہے۔ مکہ کی زندگی کا دور صحابہ پر کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ 13 سال کی زندگی صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی، اور پھر سب سے بڑی آزمائش، اپنا مال، اپنی جائیداد، اپنا وطن، اپنے رشتہ دار سب کو چھوڑ کے اللہ کی جانب سے حکم ہوا ہجرت کا، پھر مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کی طرف ہجرت کی، بے سر و سامانی میں
اگر خدا نخواستہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں ذرہ برابر بھی دنیا کی لالچ ہوتی، دین کی ترجیح نہ ہوتی، پھر صحابہ اپنی اتنی بڑی قربانی پیش نہ کرتے۔ اتنی بڑی قربانی، اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے پھر اس مقدس جماعت کو فرمایا کہ ان لوگوں سے میں راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے لوگوں یاد رکھو، میرے کسی بھی صحابی کو برا مت کہنا۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر لے، اور میرا صحابی ایک مد یا نصف مد، اس وقت یہ ناپ تول کرنے کا ایک پیمانہ تھا، جس طرح ہمارے ہاں گرام کی صورت میں ناپ تول کیا جاتا ہے، کلو اور سیر کی صورت میں، لیٹر کی صورت میں پیمائش کی جاتی ہے، تو اس وقت کا ایک یہ پیمانہ تھا، مد۔ فرمایا کہ اگر تم عام لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو، اور میری صحبت میں بیٹھنے والا میرا صحابی، میرا شاگرد ایک مد یا نصف مد، اس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی صحابی کو برا کہا، میرے کسی صحابی کے بارے میں دل میں بغض رکھا، میرے کسی شاگرد کے بارے میں دل کے اندر میل رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بد نصیب بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اس کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی ایسے بدبخت پر لعنت برستی ہے جو میرے کسی صحابی کے بارے میں دل میں میل رکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میری امت کے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کو، میرے بعد کسی بھی صحابی کو نشانہ مت بنانا، کسی بھی صحابی کی طرف انگلی مت اٹھانا، کسی بھی صحابی کی جو ہے توہین مت کرنا، کسی بھی صحابی کی تحقیر مت کرنا۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ سبق دے رہے ہیں اپنے صحابہ کے بارے میں، اپنے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بھی اپنے نبی کے صحابہ کی عظمت کو بیان کیا مختلف جگہوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بھی اپنے صحابہ کے عظمت کا پرچار کیا اور ان کے ادب، ان کے احترام کی تلقین فرمائی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی توہین کو حرام قرار دیا، ان کے بارے میں زبان کسنے کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کا دیدار کیا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جماعت کے سب لوگوں کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے گا، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور، بعض بدبخت تو ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بناتے ہیں، کوئی قرآن پاک کو نشانہ بناتا ہے، اور بعض بدبخت ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ کبھی کوئی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی جو ہے اعتراض کرتے ہیں، کبھی کسی طریقے سے ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، جن لوگوں کی عظمت قرآن سے ثابت ہے، جن لوگوں کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے، اور امت مسلمہ کے بڑے بڑے لوگوں نے
جن کی عظمت کو تسلیم کیا ہے، جن کے احترام کو تسلیم کیا ہے، جن کے ادب کو تسلیم کیا ہے، آج اگر کوئی کالا، کوئی بد زبان، کوئی بدبخت اٹھ کے ان صحابہ کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو یہ اس کی سب سے بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ یاد رکھیے گا میرے بھائی، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ آج جو اللہ کا پاکیزہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، اس کے پیچھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی بڑی قربانیاں ہیں، ان حضرات کی محنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 313 کا مختصر لشکر اور سامنے 1000 کا لشکر اور 313 کے افراد پر مشتمل لشکر ہے، اور ہتھیار بھی پورے نہیں ہیں، سواریاں بھی پوری نہیں ہیں، لڑنے کے لیے تلواریں پورے نہیں ہیں، نیزے اور تیر پورے نہیں ہیں، بے سر و سامان ہو کے اللہ کی مدد کی تحت اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے میدان میں اترے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اپنے مبارک بلند کیے، ہاتھ مبارک بلند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑ گڑا کے اللہ کے دربار میں دعا کی ہے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج تھا، جب بھی مشکل آتی تھی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچتے تھے، مسجد میں پہنچتے تھے، نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے، سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آ جائے، پریشانی آ جائے، مشکل حالات آ جائیں، مشکلات آ جائیں، تو جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے؟ اللہ کے سامنے، کیونکہ حقیقی حاجت روا، مشکل کشا، بگڑیاں بنانے والا، نفع نقصان کا مالک، حقیقی خالق، مالک، رازق، صحت کا مالک، بیماری کا مالک، اولاد دینے والا، بیٹے بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی تیری کرتے ہیں، جب عبادت تیری کرتے ہیں اے اللہ پھر اپنے ہر معاملے میں مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں مٹھی بھر لشکر بے سر و سامانی کے عالم میں میدان میں کفار کے سامنے پیش کر دیا اور اللہ کے دربار میں جھولی پھیلا دی، اللہ کے دربار میں دامن دراز کر لیا اور اللہ کے دربار میں عرض کی، یا اللہ یہ میری 13 سال کی کمائی ہے، یہ 313 کا لشکر ہے، 313 کی جماعت ہے، چند صحابہ ہیں، اے اللہ آج ان کو فتح عطا فرما دے۔ میں نے عرض کیا نا کہ آج جو دین صحیح سالم، اللہ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شرعی تعلیمات جو ہم تک پہنچے ہیں صحیح سالم، وگرنہ آپ عیسائیت کا، یہودیت کا، دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں تو ان کے جو ادیان ہیں وہ اپنی اصل حالت پر باقی نہیں ہیں، ان کی کتابوں میں تعریف ہو چکی، ان کے دین کا حلیہ بگڑ چکا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو قائم ہے، اور قیامت تک اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت تک یہ قائم رہے گا، اس قائم رہنے میں جو ذریعہ بنے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اس پر دلیل یہ بدر کا میدان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں جھولی پھیلا کے دامن دراز کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد ابدا، اے اللہ یہ مٹھی بھر نوجوان، یہ مٹھی بھر لشکر آج اگر شکست کھا جاتا ہے، آج یہ ختم ہو جاتا ہے، اے اللہ پھر قیامت تک تیرے دین کا نام بلند کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ پھر اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا اور اس مختصر جماعت کو اللہ نے فتح سے ہمکنار فرمایا، ان کو کامیاب کیا، اور اپنے دین کو اللہ نے جب قائم رکھنا تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کی منشا تھی، اللہ کی مرضی تھی کہ میرا دین قیامت تک قائم رہے گا، اس لیے اللہ پاک نے بدر کے میدان میں ان لوگوں کو فتح عطا کی اور اپنے دین کو ان لوگوں کے ذریعے تقویت عطا کی، اپنے دین کو مضبوط کیا۔ تو یاد رکھیے آج اگر کوئی بدبخت اٹھ کے اس مقدس جماعت پر انگلی اٹھاتا ہے تو حقیقت میں وہ
اس مقدس دین کا دشمن نہیں ہے، حقیقت میں وہ اس صحابہ کی جماعت کا دشمن نہیں ہے، وہ حقیقت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن گواہی دے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گواہی دے، اس کو وہ تسلیم کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ مقدس جماعت کی طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا تمام انبیاء کے بارے میں یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے جتنے نبی رسول پیغمبر گزرے ہیں وہ سب کے سب معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے، اللہ نے ان کی گناہوں سے حفاظت کر دی تھی، وہ گناہوں سے معصوم تھے۔ عام بندہ اس کو یہ حکم ہے کہ تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا، جو اللہ کا نبی رسول پیغمبر ہوتا ہے گناہ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ تم اس گناہ نے اس نبی کے قریب نہیں جانا۔ تو اللہ کے نبی رسول پیغمبر معصوم ہوا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے صحابہ شاگرد، ان کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انبیاء کی طرح معصوم تو نہیں ہیں، لیکن محفوظ اور مغفور ہیں۔ محفوظ اور مغفور ہونے کا کیا معنی؟ کہ صحابہ کرام سے گناہ بھی ہوئے، غلطیاں بھی ہوئیں، خطائیں بھی ہوئیں، لیکن اللہ پاک نے ان کو دنیا کے اندر ہی ان کے معاملے کو صاف کر دیا، ان کو معاف کر دیا، اور دنیا کے اندر ہی اللہ پاک نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا، مغفرت کا وعدہ کر دیا۔ تو جس سے اللہ راضی ہو گیا، اللہ کا نبی راضی ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر راضی ہو گئے، آج کا اگر کوئی بدبخت ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اس کے وہ اگر اللہ کے راضی، اللہ کی رضا پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہے تو اس کی اپنی بدبختی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی عظمت مسلم، ان کا مقام مسلم، ہمیں بھی چاہیے کہ اس مقدس جماعت کو جنہوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی ہم عظمت، احترام، مقام، ادب کا لحاظ کرتے ہوئے جو مقام اللہ اور اللہ کے رسول نے ان حضرات کو دیا ہے، ہم بھی اس کو دل جان سے تسلیم کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔